الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بلوغ المرام میں ہم ان اذکار اور دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں جو فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں گی۔ اس میں ہم نے یہ ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ فرض نماز کے بعد پڑھا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اس میں بخل ہے، بزدلی ہے، ذلیل عمر کی طرف لوٹنا ہے، اور دنیا کا فتنہ ہے، اور قبر کا عذاب ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور کہتے اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، یہ تیرا نام سلام ہے۔ سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی دینے والا، ومنک السلام، اور تیری طرف سے ہی سلامتی نازل ہوتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بہت برکت والا ہے اے جلال اور اکرام والے، یعنی عزت اور بزرگی والے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جو نماز کے بعد کے اذکار کے حوالے سے ہی ہیں، اور پھر اسی طرح سے سجدہ سہو وغیرہ کے حوالے سے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے پاس ہے، حدیث نمبر 343، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33، من جس نے سبح اللہ اللہ کی تسبیح بیان کی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، یعنی جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ تو یہ تسبیح جو ہے نا، یہ بہت عظیم جملہ ہے، کلمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کوئی بھی ایسی چیز جو معیوب سمجھی جاتی ہے اور جس کو نقص کہا جا سکتا ہے، جس کو عیب کہا جا سکتا ہے، وہ تیرے اندر موجود نہیں ہے، تو پاک ہے۔ یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں محتاجگی کی کوئی صورت ہو، یا کوئی کمزوری ہو یا کمی ہو، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ معنی ہے سبحان اللہ۔ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ نماز کے بعد جس نے کہا، وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین، اور 33 مرتبہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا۔ تو الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے تو اس میں الف لام جو ہے استغراقی ہے، تو ہر قسم کی وہ تعریف دل و جان سے اللہ کے لائق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کا معنی ہے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین، اور اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی 33 مرتبہ، تکبیر بیان کی، کبریائی اور بڑائی بیان کی 33 مرتبہ۔ فتلک 99، اب یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کہیں بڑا ہے، اور کتنا بڑا ہے یہ اس کی شان کے جو لائق ہے وہی جانتا ہے۔ فتلک 99، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 99۔ وقال تمام المئتی، اور وہ 100 کو پورا کرنے کے لیے کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، اس کی تفصیلات اور اس کے فضائل پہ بات ہو گئی تھی لاسٹ ٹائم جو ہماری کلاس تھی۔ غفرت خطایاہ، جو اس طرح پڑھتا ہے غفرت خطایاہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جی تو اس میں یہ ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے یہ کلمات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے غفرت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ غفرت خطایاہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ بحر کی زبد کے مثل ہو، یعنی سمندر کی جاگ کے برابر، یعنی بہت زیادہ بھی ہوں۔ اگلی روایت میں وفی روایت اخری، دوسری ایک روایت میں ان تکبیر 34، کہ جو اللہ اکبر ہے وہ 34 بار۔ تو وہاں پہ اس جملے کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 بار جو ہے اللہ اکبر۔ تو دونوں طرح سے ہی جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ دلیل ہے اور بشارت ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ ہے۔ سمندر بہت زیادہ اس وقت دنیا کا آپ یوں کہہ لیں کہ جو خشکی ہے وہ 1/3 ہے، 2 حصے پانی ہے۔ تو مطلب کثرت مراد ہے کہ اتنے زیادہ گناہ بھی ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جائیں گے یا صرف صغیرہ معاف ہوں گے؟ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہاں پہ پھر صغیرہ گناہ مراد ہوئے نا، تو کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ جی توبہ کی سر شرائط اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، یہ پختہ ارادہ بنانا چاہیے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں بتا دیتا ہوں اس کو پھر اسی طرح سے اور اسی ترتیب سے آپ لوگ یاد رکھیں، اور پھر وائوا جو ہوتا ہے نا ہمارا، اس میں پھر یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلا اس حدیث کی تشریح کریں اور یہ بتائیں کہ یہاں جو ہے اس سے کبیرہ گناہ مراد ہے یا صغیرہ مراد ہے، اور اگر صغیرہ مراد ہے تو کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، توبہ سے ہوتے ہیں، تو پھر توبہ کی شرائط کیا ہے۔ تو اس طرح چیزوں کو یوں فیل کر کے، اور اصل میں تو عمل سے چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ اب جتنے بھی اذکار ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس کو پریکٹس کریں گے تو پھر ہمیں، میرا خیال ہے کہ وائی سے پہلے یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو بہرحال توبہ کی پہلی شرط ہے ندامت، شرمندگی، گناہ کو قبول کرنا۔ یہ ساری ایک ہی بات ہے کہ اس گناہ کو جسٹیفائی نہ کرے اور قبول کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا۔ تو حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب گناہ کے بعد اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اعتراف گناہ اور شرمندگی ایک شرط ہوگی۔ دوسری شرط جیسے آپ نے کہا کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا، فوراً چھوڑ دینا، ترکوہا فی الحال، یعنی اس موجودہ زمانے میں، اس وقت میں اس گناہ سے علیحدہ ہو جانا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ایسا بزنس کر رہا ہے جو سود پر مبنی ہے، تو پھر اس بزنس سے الگ ہو جائے گا۔ اس کے اندر رہ کے کہے جی میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس گناہ کو فوراً چھوڑنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس گناہ کی لذت بھی لیتا رہے اور گناہ بار بار کرتا بھی رہے اور گناہ کی کیفیت میں رہے اور کہے جی میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو ایسی توبہ جو ہے یہ توبۃ الکاذبین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ تو آئندہ نہ کرنے کا عزم وہ کرے، اور پھر کبھی انسانی فطرت ہے، انسان کمزور ہے، تو پھر اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر ان شرائط کے ساتھ، تو اخلاص تو ہر عبادت میں ہی شرط ہے نا، تو وہ پھر کرے گا۔ اور اگر کسی کا حق اس نے کھایا تھا مخلوق میں سے تو وہ حق واپس لوٹائے یا معاف کروا لے اس سے۔ تو یہ 4 شرائط کے ساتھ
توبہ کرے گا تو کبیرہ گناہ معاف ہوگے، لیکن صغیرہ گناہ وضو کرنے سے، یہ اذکار پڑھنے سے، اور اسی طرح سے مسجد کی طرف چل کے جانے سے، اور یہ مطلب اس وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو خیر یہ ہمیں اپنا خاصہ بنانا چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، تاکہ ہمارے کم از کم صغیرہ گناہ تو ختم ہو، اور توبہ نماز کے اندر بندہ دعائیں جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے معافی مانگ رہا ہوتا ہے صدق دل سے سجدے میں جا کے بھی۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور اس طرح کی دعائیں اور جو بھی استغفار کے کلمات ہیں ان کو بندہ پڑھے۔ یہ جو میں نے دعا پڑھی یہ شاید کفارہ مجلس کی ہے، تو کفارہ مجلس سے اٹھتے ہوئے جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں ہونے والی اس سے لغویات اور جو گناہ ہیں اور وہ پھر معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر کبیرہ گناہ ہے تو پھر ان شرائط کے ساتھ وہ کرے گا، اور زبان سے بھی ادا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو، کہ بے شک نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اوسی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تدعنا دبر کل صلاۃ ان تقول، لا تدعنا تم نہ چھوڑنا، دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد، ان تقول یہ کہ تو کہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اے میرے رب، اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک اپنے ذکر پر، و شکرک اور اپنے شکر پر، و حسن عبادتک اور اچھے انداز میں عبادت کرنے پر۔ رواہ احمد و ابو داود و نسائی بسند قوی، تو صحیح روایت ہے یہ، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور اس کی سند بھی مضبوط ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ کہ تین باتیں ہیں، ایک تو ذکر، شکر اور اچھی عبادت، عبادت میں حسن، تو یہ تین چیزیں، اور مدد مانگنی اللہ سے، کیونکہ کوئی بھی نیکی کا کام جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ جملہ، اس کا معنی کیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق سے، اور کوئی بھی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کی توفیق کے علاوہ کوئی نیک کام کر لوں گا تو یہ اس کا وہم ہے، اور یہ شرعی جو ہمارے عقائد ہیں ان کے ساتھ متصادم بات ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگتے، آپ دیکھیں کہ نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ وہ گھر سے آ گیا ہے، اس نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد صف میں بیٹھا ہے، نماز کا انتظار کیا ہے، نماز کا انتظار کرنے کے بعد پھر نماز باجماعت ادا کی ہے، اور اس کے بعد یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے میری مدد کر اپنے ذکر پر، نماز بھی ذکر ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا اقم الصلاۃ لذکری، کہ جب میری یاد آئے تو نماز قائم کرو، وہ شکرک، تو نماز بہترین شکر کا ایک انداز ہے، جیسے اللہ کے رسول بہت زیادہ نوافل پڑھتے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تو امہات المومنین میں سے بعض نے کہا کہ آپ کیوں اتنی، اللہ نے تو آپ کے پہلے بعد کے سب گناہ معاف کیے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اب نماز پڑھی ہے تو یہ عین شکر ادا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے توفیق مانگنی ہے، پھر بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور حسن عبادت، یعنی عبادت کو اچھے انداز میں بجا لانے پر میری مدد کر۔ تو عبادت کو اچھے انداز میں لانے سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو احسان فی العبادہ، عبادت میں احسان، تو عبادت میں احسان سے مراد کیا ہے؟ وہ جو حدیث جبریل میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ سے سوال کرنے لگے اسلام کیا ہے، اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا تو کہنے لگے صدقت، آپ نے سچ بولا، اور پھر آپ پوچھنے لگے اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے ایمان کے بارے میں بتایا، پھر وہاں پہ احسان کا ایک سوال کیا کہ
احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصورات پیدا نہیں ہوتے تو یہ ضرور سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت میں جو حسن ہے یا احسان ہے یا خوبصورتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ تو جب آخری نماز سمجھ کے کوئی شخص پڑھے گا تو کتنی وہ حسین عبادت ہوگی۔ تو بہرحال یہ دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز میں چونکہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور ایک عبادت کی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد شیطان اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور شیطان کا اس کی یہ کوشش ہوتی ہے اور اس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دے، اور وہ نماز جو اس نے پڑھی ہے اس کی تاثیر باقی نہ رہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگے آپ نماز کے بعد کہ مسجد سے نکل رہا ہوں، یعنی نیکی کے ماحول سے باہر جا رہا ہوں، فرض ادا کر لیا ہے، تو اب وہاں پہ شیطان میرے پیچھے پیچھے ہے، وہ مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور وہ لگا ہوا ہے۔ یقین جانیں کہ وہ تو اس قدر ایک پورا طریقہ کار اس نے بنایا ہوا ہے، اپنے ذمہ داران اس نے رکھے ہوئے ہیں، اپنے مینیجر ہیں شیطان کے، جن کو بلا کے میٹنگز کرتا ہے، وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ یہ میں کوئی خود سے باتیں نہیں کر رہا، یہ احادیث کے اندر ہمیں چیزیں موجود ہیں، ملتی ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے، پھر شیاطین آتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو وہ کہتے ہیں تم نے کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا۔ پھر ایک بندہ آتا ہے، وہ یعنی ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ تو حدیث میں ہے کہ اس شیطان کو وہ بڑا شیطان ابلیس اپنے قریب کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس جگہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ عزت دیتا ہے اس کو۔ تو بہرحال وہ تو لگا ہوا ہے کوشش میں، تو ہمیں چاہیے ایک تو ہم اس کا مقابلہ اس انداز سے کریں کہ اپنے اوپر یعنی انفرادی طور پر اس کو حاوی نہ ہونے دیں، اور اللہ کے ذکر کی معاونت اللہ سے مانگیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم بھی تھوڑا منصوبہ بندی کر کے پلاننگ کریں، اور اس طرح کی کوئی دعوتی ٹیم بنائیں جو لوگوں کو جا کے سمجھائے، اور بار بار تذکیر ہو، نصیحت ہو۔ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے، تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے کوئی شیطان کے مقابلے میں ہماری بھی کاوش ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تفصیل تھوڑی اس لیے ہو گئی کہ نماز کے بعد یہ جو دعا ہے، یہ بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ دعا بتائی ہے، اور اس کا عمل پھر اگلی نماز تک، یعنی اثر اس کا اگلی نماز تک رہتا پھر۔ اس کے بعد ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ من قرأ آیت الکرسی، جس نے آیت الکرسی پڑھی، دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، لم یمنعہ، نہیں روکا ہوا اس کو، من دخول الجنت، جنت میں داخل ہونے سے، الا الموت، مگر موت نے، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان اب موت حائل ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی عظیم یہ حدیث ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت، تو کیونکہ وہ بھی اللہ کا تعارف ہے اور اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے یہاں پہ، تو اس لیے بڑی یہ عظیم آیت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہو گئی نا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ہر نماز وہ پڑھتا ہے، اور نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو قائم کرنے والا جو ہے وہ اس کو پوری شروط اور آداب کے ساتھ پڑھے گا تو قائم ہوگی۔ شروط اور آداب میں کیا ہے کہ وقت پر پڑھنا، اور اسی طرح سے یعنی اس کے اندر دل لگانا، اور اس کا انتظار کرنا، اور پھر سنن کے ساتھ یعنی اس کی سنت نوافل بھی پڑھنا،
اور پھر اس کے بعد کے اذکار بھی پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. تو نماز پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے. تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا ہوا. تو یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو داخلہ ہونا ہے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن جنت میں داخل ہونا ہے، تو پھر موت کے فوراً بعد یہ جنت میں جائے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی میرا سوال آپ کو سمجھ آیا نا؟ تو کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جو، اس میں یہ ہے کہ جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ویسے تو جنت میں، جہنم میں تو قیامت کے دن جانا ہے نا، تو یہ اس کا پھر کیا معنی ہوا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ جو جب دنیا سے وہ چلا گیا اس پہ اسی وقت ہی قیامت برپا ہو گئی. ٹھیک ہے. حدیث ہے من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی. کس سینس میں؟ اس معنی میں کہ اس کو اب آگے جو عذاب ہے یا ثواب ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں بندہ جب جاتا ہے، منکر نکیر سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بندہ مومن ہو تو نیک خوبصورت شکل والا ایک شخص آتا ہے، وہ آگے اسے بشارت دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو بڑی اچھی مجھے بشارت دے رہا ہے، تو کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے انا عملک صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت سے ایک بستر بچھا دو، اور جنت کی طرف اس کی دروازے کھول دو، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. تو یہ اور بھی مختلف احادیث میں ہمیں، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ قیامت سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی روایات ملتی ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ یعنی روح کے ساتھ زیادہ معاملہ ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے وہ داخل ہوتے ہیں. جیسے شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ برزخ ہے. برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ. تو برزخی زندگی میں بھی جنت میں دخول ممکن ہے، اور یہ زیادہ معاملہ روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور مزید اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں اس کو کہتے ہی برزخ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پردہ رکھا ہوا ہے. تو ایک یہ شہید کا آپ نے سن لیا کہ شہید جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہے. تو برزخی زندگی میں وہ زندہ ہے کس طرح سے؟ جیسے اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب ایک وہ شخص نے آ کے نبی کا دفاع کیا تو لوگوں نے اس کو مارا پیٹا اور قتل کر دیا. تو اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس نے آگے سے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل جائے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جو میرے رب نے مجھے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور جو مجھے تکریم سے نوازا ہے، عزت دی ہے. کاش میری قوم والوں کو پتہ چل جائے جو انبیاء کی قدر نہیں کرتے. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی سر. جی سر. ہاں، یہ بیچ میں کوئی ڈسٹورشن ہو گئی تھی. چلے، تو ایک یہ دلیل بھی ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں، چونکہ میں نے کہا کہ یہ برزخی معاملہ ہے، تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسا ممکن ہے. تو اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور پھر اصل مقصود پروٹوکول ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم اکرم نزلہ، اے اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر. تو اب جنت میں تو کیا پراپر جو روح مال جسد داخل ہونا ہے وہ تو قیامت والے دن ہی ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر، اس کا مطلب ہے کہ اس کو آگے نعمتیں ملتی ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے وہ دیتا ہے. وصححہ ابن حبان وزاد فی الطبرانی الطبرانی، ابن حبان نے اس کو صحیح کہا، اور اس حدیث میں طبرانی نے اضافہ کیا ہے وقل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص. تو یہ وہاں پہ اضافہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سلو کما رأیتمونی اصلی. یہ جو حدیث ہے نا، یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ نماز کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس طریقے کے علاوہ جب نماز پڑھیں گے تو پھر اس کی قبولیت میں شک پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو سننا ہو، یعنی شریعت کے مطابق ہو، اس میں اخلاص ہو، ٹھیک ہے، اور شریعت کے مطابق ہو. تو جب نماز اللہ کے رسول کے مطابق، آپ دیکھیں سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں نماز میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اختیار ہے، یعنی کبھی یہ کیا کبھی یہ کیا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ لا بدہ ہیں، ضروری ہیں، ان کو کرنا ہی ہے. تو ان کو کیے بغیر پھر نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، وہ ناقص ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے، ایک ہے اس کو کسی شخص نے وہم میں ڈال دیا کہ نہیں یہ فقہ اکارڈنگ ٹو سننا ہے، وہ اپنے تئیں وہ حدیث کے مطابق ہی پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا اس کے علماء نے، اس کے فقہا نے. ایک وہ شخص، اور ایک وہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میں سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، میں اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنائے ہوئے ہوں، تو یہ پھر گناہ گار بھی ہوگا. نماز قبول ہونا تو درکنار، پھر اس کو گناہ بھی ملے گا، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اس بات پہ لگا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف پڑھا. کیونکہ یہاں سلو امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کوئی کرینہ نہ ہو. تو یہاں کوئی کرینہ نہیں ہے کہ جو اس کو استحباب کی طرف پھیر رہا ہو کہ میری جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو گے تو بہتر ہوگا. نہیں، ایسا نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی نماز کا جو پورا طریقہ ہے وہ مجھ سے لینا ہے، میری حدیث سے لینا ہے. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ خواتین اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی عورتوں اور مردوں کی نماز کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور فرق کیا جاتا ہے. جیسے ہاتھوں کو بچھانے کا معاملہ ہے سجدے میں، اور ہاتھوں کو اٹھانے کا معاملہ ہے، یعنی مردوں سے کہا جاتا ہے اٹھا لیں، عورتوں سے کہا جاتا ہے بچھا لیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کتے کے ساتھ تشبیہ دے کے منع کر دی ہے. تو ہم پڑھے ہیں پیچھے روایات. تو اور پھر اسی طرح سے عورت سے کہا جاتا ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے، اور مرد سے کہا جاتا ہے وہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھے. اب یہ جو یعنی اس کو کیٹاگرائز کر لیا ہے یا پھر فرق نکال لیا گیا ہے، تو یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ حدیث رد کر رہی ہے اس بات کا، چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے فرق کی. ہاں، جہاں پہ ہے وہ کیا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب قرات والا امام بھول جائے تو پھر مرد جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے، اور عورتیں تصفیق للنساء، یعنی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، یعنی ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ کی ہتھیلی مار کے وہ مطلع کریں گی کہ آپ بھول رہے ہیں. تو وہاں پہ فرق آ گیا سمجھ. اسی طرح لباس میں فرق ہے، وہ بھی آ گیا. اس کے علاوہ یہ جو فرق بنا لیا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا؟ کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ہے. تو پھر یہ والی حدیث پھر ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے اور ان پر رد کر رہی ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہو مجھے دیکھتے ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت طاقت سکت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر پڑھ. جم کہتے ہیں پہلو کو، یعنی کروٹ کو، تو لیٹنا مراد ہے، لیٹ کر پڑھ لو. ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث ہمارے پاس، نماز جو شخص اس بنیاد پہ چھوڑتا ہے کہ میرے پاس قوت نہیں ہے، آگے حدیث ہم پڑھیں گے کہ جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے نا کہ وہ لیٹ کے پڑھ سکے، تو فاؤ میں تو وہ اشارہ کر لے، اشارے سے پڑھ لے نماز. تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی شخص وینٹیلیٹر پہ ہے، اس کے حواس کام کر رہے ہیں اور اس کی ہوش صحیح ہے، اور وہ سن دیکھ رہا ہے اور بس موو نہیں کر پا رہا، تو وہ اشارے سے ہی دل میں بھی نماز پڑھے گا.
نماز معاف نہیں ہے. چے جائے کہ ہٹا کٹا ہو اور جب اسے کہا جائے بھی نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے جی میرے تو کپڑے ہی پاک نہیں ہے. بھائی ایک تو تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، دوسرا تم یہ آرگیو دے رہے ہو کہ میرے کپڑے، تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھو. تو ایک تو وہ جرم کر رہے ہو تم، اور دوسرا تم اس کو ڈھال بنا کے پیش کر رہے ہو نماز کے لیے. تو جرم در جرم ہے یہ کوئی جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. جو شخص کہے جی میرے تو بدن صاف نہیں ہے، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں اور میں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا. تو دونوں حکم ہی اس کے لیے ہیں کہ اپنے کپڑے بھی صاف رکھے گا، بدن بھی صاف رکھے گا اور نماز بھی پڑھے گا. تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص بستر مرض پہ لیٹا ہوا ہے، یا بستر مرگ پہ کیوں نہ لیٹا ہوا ہو، ابھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا ہوش قائم ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیٹ کر کے پڑھنے کی بھی نہیں ہے، تو وہ اشارے سے پڑھے گا لیکن نماز معاف نہیں ہے. تو اسی طرح جو شخص یہ کرتا ہے نا کہ 4 پڑھ لیتا ہے، 1 چھوڑ دیتا ہے، 1 پڑھ لیتا ہے، 4 چھوڑ دیتا ہے، اکثر سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم صرف فجر پڑھتے ہیں بس کافی ہے. تو یہ کافی نہیں ہے. یہ تو اس نے اپنی خواہش کے مطابق عبادت کی نا. عبادت جو ہوتی ہے وہ معبود کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق ہوتی ہے. اپنی خواہش کے مطابق تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. بعض علماء نے اور فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص نمازوں میں اس طرح سستی کرتا ہے کہ کچھ پڑھ لیتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو جو وہ پڑھتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش سے پڑھ رہا ہے، خالق کی مرضی سے نہیں پڑھ رہا. خالق کی مرضی سے پڑھتا تو خالق نے تو کہا ہے نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کو قائم کرو، اور ایک ایک نماز جو ہے وہ یعنی واجب اور ضروری ہے. اور ایک نماز کا جو تارک ہے جان بوجھ کے، اس کو کہا کہ قد کفر، اس نے کفر کیا. تو اس لیے اس کی باقی نمازوں پر بھی تھوڑا شک جاتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گی بھی نہیں. تو خیر اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی. اور اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے کسی بھی حالت میں ہو. وعن جابر رضی اللہ عنہ، یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نماز کے بعد پھر تھوڑا پڑھیں گے اور پھر آپ کے سوالات بھی لے لیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس حدیث کے بعد آپ کے سوالات لے لیں، جیسے آپ کو صحیح لگے گا. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو کہا صلی علی وسادت، جو ایک تکیے پر نماز پڑھ رہا تھا. یعنی وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب سجدہ کرتا تو تکیہ آگے رکھتا، اس کے اوپر سجدہ کرتا. فرما بہا، پس آپ نے وہ پھینک دیا، یعنی وہ تکیہ اس سے لے کے پھینک دیا. وقال، اور کہا صلی علی الارض ان استطعت، تو اگر طاقت ہے تو نماز پر سجدہ کرو، زمین پر سجدہ کرو، زمین پر نماز پڑھو. وَإِلَّا فَأَوْمِ ایمان، اور اگر نہیں طاقت تو پھر بس اشارہ کر دو، اشارہ کرنا. وَجَعَلْ سُجُودَكَ أَخْوَصَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدوں کو اپنے رکوع سے تھوڑا کم رکھو، یعنی ان کا ٹائم پیریڈ تھوڑا کم ہو. تو سجدے کی نسبت رکوع تھوڑا لمبا ہو اور سجدہ تھوڑا چھوٹا ہو. رواہ البہقی بسند قوی ولکن صحح ابو حاتم وقفہ. تو یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابو حاتم نے اس کا موقوف ہونا کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے. موقوف روایت صحابی کی روایت کو کہتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمیں کیا ثابت ہوا کہ تکلف نماز میں نہیں ہونا چاہیے. تکلف کیا ہے؟ بعض لوگ تو مریض نہیں بھی ہوتے نا، تو پھر بھی وہ کوئی مٹی کی ٹکیا لکڑی وغیرہ آگے رکھ کے اس پہ سجدہ کروں گا میں، قالین پہ نہیں کرتے، جائے نماز پہ نہیں کرتے، صف پہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی زمین مٹی پہ ہونا چاہیے سجدہ. تو یہ تکلف ہے، اس تکلف سے بچنا چاہیے. جس طرح اس بندے نے تکیہ رکھا ہوا تھا اور تکیے پہ سجدہ کرے. اسی لیے اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں پورا تو کریں، نہیں کر سکتے تو صرف اشارہ کریں. اور اشارہ کس طرح سے ہوگا؟ تھوڑا سا جھک کر. پھر کسی چیز کو سر کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کچھ چیئرز بھی آئی ہوئی ہیں نا، صلاۃ علی الکرسی کے نام سے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، عرب شیوخ نے. اس میں بھی انہوں نے وضاحت کی کہ چیئرز کے اوپر جو سر لگانا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیث جو دلیل ہے اس بات کی کہ طاقت ہے تو سجدہ کریں پورا، نہیں طاقت تو پھر صرف اشارہ کریں اور رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں اور جو سجدہ ہے اس کے لیے زیادہ جھکیں. اخفض کا معنی ہے زیادہ جھکنا. تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے. باب سجود السہوی وغیرہ من سجود التلاوہ والشکر.
تو یہ باب ہے جس میں سجدہ سہو، یعنی چونکہ نماز سے متعلقہ تو یہی ہے اور سجدہ تلاوت ہے، تو اسی طرح سے شکرانے کا سجدہ جو ہے، یعنی سجدہ سہو اور اس کے علاوہ جو سجدے ہیں تلاوت اور شکر، تو سجدہ سہو کا مطلب ہوتا ہے غلطی کے حوالے سے، یعنی اس کا سبب جو ہے سجدہ سہو کا نماز میں بھول جانا، اور سجدہ تلاوت جو ہے اس کا سبب آیت سجدہ کی تلاوت کرنا، یعنی ایسی آیت جس کے اندر سجدہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو آیت پڑھنے کے بعد سجدہ وہاں پہ مشروع ہو تو اس کو پھر سجدہ کرنا، تو اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اس کے اذکار دعائیں مختلف ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اگر ملتی ہے یا پھر کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے، یعنی مصیبت یا پریشانی ٹل جاتی ہے، تو اس وقت پھر جو سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ سجدہ شکر ہے۔ تو ان تینوں قسم کے سجود کے حوالے سے ہی بات آ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہے سجدہ سہو۔ تو سجدہ سہو کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ میں تھوڑے سمرائز کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر یعنی ہم احادیث پڑھیں گے تو وہ اور زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ تو سجدہ سہو جو ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یعنی عظیم ترین جو رکن ہے نماز، اس میں جو انسان کی طرف سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس نقص کا ازالہ ہو جاتا ہے پھر سجدہ سہو سے۔ تو ہر قسم کی نماز میں جو بھول ہوتی ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی آدمی اکیلا نماز ادا کر رہا ہو تو بھی، باجماعت کر رہا ہو تو بھی، اور پھر نماز فرض ہو تو بھی اور نفل ہو تو بھی، تو کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو اس پر سجدہ سہو کیے بغیر نماز پھر مکمل نہیں ہوگی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمومی فرمان ہے اس حوالے سے، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، جب تم میں سے کوئی ایک بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 سجدے کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور کتاب المساجد میں ہے، باب السہو فی الصلاۃ میں۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فی کل سہو سجدتان، ہر بھول پر 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھول ہے اس پر سجدہ ہوگا۔ بھول کی مختلف قسمیں ہیں، کون کون سی قسمیں ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ رکعات کی کمی بیشی، ٹھیک ہے، یعنی تعداد زیادہ کر دینا رکعات کی یا کم کر دینا، تو اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بھی آئے گی۔ تو ایک بات یہ ہے، اس پر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ زیادہ ہو جائے تو پھر تو بالاولیٰ پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے 4 کی بجائے 5 پڑھ لی ہیں تو 2 سجدے کریں گے سہو کے۔ کم ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر جو آپ کم، یعنی جو آپ کو صحیح طرح سے یاد ہے اس پر بنیاد رکھیں گے۔ مثلا آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے پڑھنی 4 تھی لیکن 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یعنی 3 اور 4 میں سے کوئی چیز کنفرم نہیں ہے، تو پھر آپ یوں کریں گے کہ جو کنفرم ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بنیاد بنائیں اور 1 رکعت اور پڑھیں اور سجدہ سہو 2 سجدے کر لیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے روایات بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے درمیانہ تشہد چھوٹ جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ رکعات کی تعداد پر شک ہو، کمی بیشی پر بھی سجدہ ہے اور شک پر بھی سجدہ ہے، یہ 2 اس کو علیحدہ علیحدہ سے اب کر لیں۔ کمی بیشی زیادہ پڑھ لی ہیں یا تھوڑی پڑھ لی ہیں، جب تھوڑی پڑھی ہیں تو پھر اس میں ایک اور پڑھے گا پوری کرنے کے لیے، اور ساتھ میں سجدہ سہو کرے گا، 2 سجدے کرے گا۔ اور اگر اس کو شک ہے تو شک میں پھر کم پر بھی نہ رکھے گا، یعنی جو سب سے کم تعداد ہے اس کو لے گا اور اپنی نماز پوری کر لے گا، اور پھر سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تو شک پر بھی سجدہ سہو ہوگا، یعنی اس کو شک ہوا نماز میں لیکن ساتھ ہی اس کو کنفرم ہو گیا کہ 3 تو میں نے پڑھی ہے نا، چوتھی میں شک ہے، تو پھر وہ چوتھی پڑھ لے گا، اور جو اس کا شک تھا اس شک کو زائل کرنے کے لیے وہ سجدہ سہو کرے گا، یعنی 2 سجدے کرے گا۔ تو خیر اسی طرح ایسی غلطیاں جن پر سجدہ نہیں ہے وہ قرات سے متعلقہ ہیں، یعنی کسی شخص نے کوئی دعا کے اندر اضافہ کر بیٹھا یا اس کو غلطی سے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جیسے آتا ہے نا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو اس نے اپنی طرف سے پڑھ لیا نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟
تو اس نے کہا کہ میں نے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو اسے پہلے لکھنے میں مقابلہ کر رہے تھے. تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوا، یہ تو ہمارے سامنے دلیل بن گئی نا، اللہ کے رسول نے اس کے حوالے سے یہ بات کہہ دی اور اسٹیٹمنٹ دے دی. لیکن قرات پر پھر کوئی کمی بیشی ہو تو اس پر سجدہ نہیں ہوتا. قرات میں کوئی غلطی ہو جائے، امام پڑھتے ہوئے کسی صورت میں بھول جائے، تو اس میں پچھلے جو مقتدی ہیں وہ اس کی اصلاح کریں گے، لیکن سجدہ سہو نہیں ہے اس پر تلاوت میں بھولنے پر. اسی طرح منفرد نماز پڑھ رہا ہے اکیلا شخص، تو تلاوت میں اگر وہ قرات میں غلطی کر بیٹھتا ہے اس کو، تو پھر اس پر وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. تو یہ افعال میں کمی بیشی پر سجدہ سہو ہے، اقوال میں نہیں ہے. اچھا، سورہ فاتحہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص فاتحہ ہی بھول گیا پڑھنا تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ پوری رکعت دہرائے گا. یہاں سجدہ سہو کفایت نہیں کریں گے، وہ پوری رکعت دہرائے گا اور پھر 2 سجدے کرے گا، یعنی پھر سجود سہو کرے گا. اچھا، اسی طرح سجدہ سہو کرنے کے حوالے سے تھوڑی ضمناً پچھلے کسی لیسن میں بات ہوئی تھی کہ یعنی وہ اس کا کب کرنا ہے. تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف غلطیوں پر مختلف انداز میں یہ 2 سجدے کرنا ثابت ہے، جیسے سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی. تو مطلق ایک قاعدہ تو فقہا نے یہ دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی ہو تو اس کو پورا کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدے کرے گا صاحب کے. لیکن اگر کسی نے اضافہ کر دیا ہے کوئی نماز میں کسی چیز کا، تو وہ سلام پھیرنے کے بعد کرے گا. یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی افضل اولا بہتر بات یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غلطی پر جہاں پہ سجدے کیے ہیں، کسی غلطی پر سلام پھیرنے سے پہلے کیے تو وہاں سلام پھیرنے سے پہلے کرنا افضل ہے، اور جس غلطی پر سلام پھیرنے کے بعد کیے تو وہاں بعد میں کرنا افضل ہے. تو یہ کن کن غلطیوں پر کب کیے ہیں، یہ انشاءاللہ ابھی ہم حدیث دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. اچھا، اسی طرح سے جب کوئی شخص بھول جائے، یعنی امام اور مقتدی کی بات کریں، امام اگر بھول جاتا ہے نا تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو بتائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو پھر مجھے تم یاد کروا دیا کرو. تو جس طرح ابھی روایات ہم پڑھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ کرام پھر آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ نے رکعت کتنی پڑھی ہے، نماز زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے یا آپ نے غلطی کی ہے، یہ ساری بات پھر امام سے کی جا سکتی ہے. تو کسی غلطی یعنی امام کی غلطی ہوئی ہو اور امام سے سجدہ سہو کرے تو مقتدیوں کو بھی چاہیے وہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے تو واضح ہے، جو سجدہ سہو 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دے، اسی سلام پر ہی کفایت کر جائے. لیکن اگر نماز کے بعد کرنا ہے تو پھر 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا الگ سے. تو مزید انشاءاللہ احکامات اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے ہمارے پاس عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین، تو آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں قیام کیا. ولم یجلس، اور آپ نہ بیٹھے، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا تھا نا، پہلا تشہد جو ہوتا ہے، تو آپ نہیں بھول گئے، نہ بیٹھے اور اٹھ کھڑے ہوئے. فقام الناس معه، تو اللہ کے رسول کے پیچھے جو مقتدی تھے صحابہ کرام لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ. حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز پوری کر دی. وانتظر الناس تسلیمہ، نماز پوری کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جتنے بھی ارکان ہیں اور چیزیں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں. تو وانتظر الناس تسلیمہ، اور آخری تشہد میں بیٹھ کے لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے. کب بارہ، تو آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، وہو جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. وسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے کیے. قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. تو اخرج سبع وہذا لفظ البخاری، اور مسلم کی روایت میں، وفی روایت لمسلم یکبر فی کل سجدۃ وہو جالس وسجد الناس معه. یکبر فی کل سجدۃ، ہر سجدے میں آپ اللہ اکبر کہتے، وہو جالس، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے، وسجد الناس معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. مکان ما نسی من الجلوس، مکان بدلے کے طور پر، ما نسی من الجلوس،
جو آپ بیٹھنا بھول گئے، یعنی جو آپ تشہد بھول گئے، اس کے متبادل اس کا معاوضہ یعنی اس کا بدلہ پورا کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ 2 سجدے ادا کیے سجود سہو۔ اب یہ روایت ہے ہمارے سامنے۔ اس روایت میں ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے، اور اس میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد ولم یجلس، تشہد نہیں کیا، آپ کھڑے ہوئے تو فقام الناس معہو، پیچھے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ حتی اذا قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز پوری کر لی، پوری کرنے سے مراد کیا ہے؟ 4 رکعتیں پڑھ کے آخری تشہد میں آپ بیٹھ گئے۔ وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کبر وہو جالس، تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہا۔ وسجد سجدتین، اور 2 سجدے دیے، سلام پھیرنے سے پہلے پھر سلام پھیرا۔ اور اسی طرح سے مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ ہر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کے گئے، پھر اوپر اٹھے اللہ اکبر، اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ وسجد الناس معه، لوگوں نے بھی سجدہ آپ کے ساتھ کیا، مکان ما نسی من الجلوس، جو آپ بھولے تھے اس کے۔ اچھا، اس حدیث میں کئی باتیں سمجھ آتی ہیں ہمیں۔ ایک بات تو ہمارے سامنے یہ ہے، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور بشری لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے بھول جانا۔ انسان تھے، انسان نسیان سے، نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو وہ بھی بھول جاتے تھے۔ جہاں جیسے یہاں پہ آپ بھول گئے اور بعد میں آپ نے 2 سجدے کیے، اور اگلی روایات میں تو اور زیادہ تفصیلاً یہ بات آئے گی کہ آپ بھول گئے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا، کہ یہاں تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں بھول گیا تھا، یعنی آپ نے کسی اور کے کہنے یا سلام پھیرنے کے بعد نہیں، بلکہ آپ کو نماز کے اندر ہی یہ بات محسوس ہو گئی کہ میں نے تشہد نہیں کیا، تو آپ نے اس کا مکان ما نسی من الجلوس، جو بیٹھنا بھول گئے تھے تو اس کی جگہ پہ 2 سجدے کر لیے۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور جو انسان کو حوائج ہوتی ہیں وہ آپ کو بھی لگی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے نا، آپ نے شادی بھی کی، ٹھیک ہے، آپ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے بھی تھے، اور سوتے بھی تھے، یہ ساری حوائج۔ تو آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے، تو ہم مانتے ہیں کہ آپ نور ہیں، لیکن آپ نور ہدایت ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ شرکیہ اور کفر تک لے جانے والی ہے کہ اللہ کے نور سے نور ہے۔ تو اللہ کے نور سے نور کا مطلب ہے کہ اللہ کے نور کا پارٹیکل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں کہہ دیا کہ نہ مجھ سے کوئی ہے، نہ میں کسی سے ہوں۔ تو اب فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول نور ہیں تو نور ہدایت ہیں، آپ کی تخلیق نور سے نہیں ہے، آپ کی تخلیق مٹی سے ہے، آپ بشر ہیں۔ تو اور پھر آپ بھول جاتے ہیں، تو یہ ایک بات اس میں سے ثابت ہوتی ہے، اور اگلی روایات میں مزید اس بات کی تائید ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود کہا، سورہ کہف کی آخری آیت آپ اگر پڑھیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ نبی ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہاں پہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوایا۔ تو خیر یہ مسئلہ میرا خیال واضح ہے، اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا باب بھی اور ہے۔ تو ضمناً یہ بات آ گئی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے باب سے متعلق ہے کہ آدمی جب تشہد اس کا رہ جائے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد والا تشہد، پہلا تشہد، تو اس کا کفارہ پھر یہ ہوگا کہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے، جیسے میں نے کہا نا کہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کیے ہیں، وہاں پہلے کرنا زیادہ افضل ہے، جہاں بعد میں کیے ہیں وہاں بعد میں کرنا۔ تو یہ ایک پہلی وہ صورت ہے جس میں آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے سجدے کیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تشہد، یعنی آپ کا تشہد رہ گیا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قالا کہتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی رکعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ڈھلنے کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 2 نمازوں سے مراد ظہر اور عصر کی،
یعنی دن جب ڈھل رہا ہوتا ہے نا تو ظہر اثر میں سے کوئی ایک نماز کی، 2 رکعتیں پڑھا دی، ثم سلم، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، ثم قام الى خشبۃ فی مقدم المسجد، ثم قام پھر آپ کھڑے ہوئے، الى خشبۃ ایک لکڑی کی طرف، فی مقدم المسجد مسجد کے اگلے والے حصے میں، یعنی لکڑی تھی، اس لکڑی کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ دیا جو مسجد کی اگلی طرف پڑی ہوئی تھی، یعنی مسجد سے مراد یہاں پہ سجدہ ہے، یعنی آپ کے سجدے کی جو جگہ ہے اس سے آگے ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، آپ نے لکڑی کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، فوضع یدو علیہا، ٹھیک ہے یہ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور لوگوں میں ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے رضی اللہ عنہما، یعنی وہ دونوں بھی موجود تھے اس وقت اس قوم میں، یعنی قوم سے مراد وہاں موجود لوگ ہیں، فہابا ان یکلماہ، تو وہ دونوں اس بات سے ڈر رہے تھے کہ آپ سے کلام کریں، آپ سے گفتگو کرنے سے وہ ڈر رہے تھے۔ یہ آگے پوری ہم جب حدیث کریں گے نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، یعنی ہابا ہیبت سے ہے نا، یعنی بہت سے الفاظ ہیں جو عربی میں آئے ہیں اردو کی طرف، تو انہی میں ایک یہ لفظ بھی ہے، تو ہیبت ہابا وہاں سے آئے، تو ہابا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں آپ سے بات کرنے سے ہیبت کھا رہے تھے، وخرج سرعان الناس، جبکہ جلد باز لوگ جو ہیں وہ نکل گئے، وخارج اور نکل گئے، سرعان الناس جلد باز لوگ، ان لوگوں میں سے جو جلدی جانے والے ہوتے ہیں نا، بعض نماز پڑھ کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بعض اس میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بعض کی حوائج ان کو لے جاتی ہیں، کوئی ضرورت کی وجہ سے چلا جاتا ہے، تو خیر نماز پڑھنے کے بعد اس کی جگہ پہ بیٹھے رہنا اور جب تک بے وضو نہیں ہوتا آدمی اور اذکار کرتا رہتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم نازل کر۔ تو بہرحال ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، اور آپ کے سجدے کی طرف ایک لکڑی پڑی تھی، اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ لیا، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، لیکن اب وہ دونوں بھی آپ سے بات کرنے سے ہیبت محسوس کر رہے تھے، یعنی ڈر رہے تھے۔ بات کیا کرنی تھی کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں تو 4، ٹھیک ہے، تو لوگوں میں سے جلدی جانے والے نکل گئے، فقالو، تو انہوں نے کہا، بس لوگوں نے کہا، قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے، یعنی آپس میں یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، فقالو آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول موجود تھے اور شریعت تبھی نازل ہو رہی تھی، تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ممکن ہے نماز کی رکعات کی تعداد کم ہو گئی ہو، 4 کی بجائے 2 ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، قصر ہم کرتے ہیں نا سفر میں، تو قصر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نماز کو مختصر کرنا، تو اس لیے یہاں بھی یہ لفظ ہے قصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے۔ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ذَا الْيَدَيْنِ، اور ایک شخص تھا جس کو اللہ کے رسول ذی الیدین کہہ کر پکارتے تھے، ذو الیدین، ذو الیدین کا معنی ہوتا ہے ہاتھوں والا، تو اس صحابی کے نا عام لوگوں سے ذرا ہاتھ عام لوگوں کی نسبت لمبے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دل لگی کرتے ہوئے ذو الیدین کہہ کے پکارا کرتے تھے، تو یہ جو ہیں ان فقال، انہوں نے کہا، یعنی یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی جرت نہیں ہوئی، اور باقی صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، تو یہ ذو الیدین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، انسیت ام قصرت، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، قصرت بھی ٹھیک ہے، قصرت بھی ٹھیک ہے، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا، لم انسا ولم تقصر، نہ ہی میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، سلام پھیر دیا ہے، اس کے باوجود آپ کو ابھی یاد نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں، تو آپ کہتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ لم انسا ولم تقصر، نہ ہی میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ فقال، تو انہوں نے کہا ذو الیدین نے، بلا، کیوں نہیں، قد نسیتا، یقیناً آپ بھول گئے ہیں، تو جب انہوں نے یاد کروا دیا، فصلی رکعتین، پھر اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں پڑھی،
ثم یعنی پڑھائی صحابہ کو، خود بھی پڑھی، ثم سلم پھر سلام پھیرا، ثم کبرا پھر آپ نے تکبیر کہی، فسجد مثل سجودہ او اطول تو آپ نے پھر سجدہ کیا جو اپنے سجود کی مثل، یعنی جس طرح آپ سجدے کرتے ہوتے تھے اس طرح آپ نے سجدہ کیا یا اس سے تھوڑا لمبا کیا، ثم رفع راسہ فکبرا پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، ثم وضع راسہ فکبرا پھر آپ نے دوسرے سجدے کے لیے زمین پر سر رکھا اور اللہ اکبر کہا، فسجد مثل سجودہ واطول پھر آپ نے اتنا ہی سجدہ کیا، اس طرح کا سجدہ کیا جو آپ سجدوں میں کرتے تھے، یعنی جس طرح آپ باقی سجدے کرتے تھے اسی طرح کا سجدہ کیا یا پھر اس سے تھوڑا لمبا کیا، ثم رفع راسہ فکبرا پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، ثم وضع راسہ فکبرا یہ میرے خیال یہاں پہ نا اس میں لکھنے میں تفصیل ہوگی، تو 2 سجدوں تک پھر آپ نے سر اٹھا کے سجدہ کر دیا، تو یہ بخاری مسلم میں ہے، اور یہ جو لفظ ہیں بخاری کے اور مسلم کے اندر یہ یہاں پہ تھا نا صلاۃ العشی رکعتیں، کہ دن ڈھلنے والی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، تو مسلم میں ہے کہ وہ صلاۃ العصر تھی، یعنی عصر کی نماز تھی، تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی، یعنی پورے یہاں پہ طریقہ بتا دیا کہ پہلے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے زمین پہ سر رکھا اور اپنے جس طرح آپ سجدے کرتے تھے اس طرح سجدہ کیا یا اس سے تھوڑا لمبا کیا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے گئے، پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے، تو یہاں پہ یہ جو یہاں رائٹنگ میں زیادہ لکھا گیا ہے، لکھنے میں حدیث یہاں تک نہیں ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ نے، تو یہاں پہ اس حدیث میں ہمارے پاس کئی باتیں آتی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہی اللہ کے رسول بھول سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 رکعتیں پڑھا دی اور آپ کو ابھی بھی یاد نہیں آ رہا، تو انسان ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سامعین میں سے یا مقتدیوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص بتا دے، تو جیسے یہاں ذوالیدین نے ہمت کی اور بات کر لی اللہ کے رسول سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پھر وضاحت کر دی کہ نہ ہی میں بھولا ہوں اور نہ ہی کم کی گئی ہے، پھر جب یاد کروانے پہ باقی روایات میں بھی تفصیل آتی ہے، جیسے یہ آگے اگلی روایت کو ساتھ جوڑ دیں تو اور بھی سمجھ آ جائے گی کہ ابو داود میں ہے اسادہ کا ذوالیدین، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے، سچ بول رہے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، فَأَوْمَئُوا تو ان لوگوں نے جتنے بھی وہاں موجود تھے انہوں نے اشارہ کیا، ای نعم یعنی ہاں، تو سر کے اشارے سے کہا جی اللہ کے نبی یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں، وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لیکن بلفظ فقالوا، تو یہ بخاری مسلم میں ہے یہ روایت، ابو داود کے الفاظ یہ ہیں فَأَوْمَئُوا، لیکن صحیحین بخاری مسلم میں لفظ ہیں فقالوا انہوں نے کہا نعم ہاں اللہ کے، تو یہاں اشارے کی بات ہے اور وہاں کہنے کی، تو مراد ایک ہی ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جی یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہے، تو مقتدیوں میں سے ذوالیدین نے ہمت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقیوں سے کنفرم بھی کیا کہ یہ صحیح سچ بول رہا ہے، تو جب کنفرم ہو گیا تو آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جو سجود صاحب ہیں، وفی روایت اللہ، جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، اس حدیث سے تو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر درمیان میں بات چیت بھی ہو گئی، اور اس کے بعد پوری نماز نہیں انہوں نے لوٹائی، انہوں نے صرف باقی 2 رکعتیں پڑھی، تو کیا یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہوگا یا اب اس میں آگے کوئی حدیث آئے گی نہیں جو یہ جی کہیں میں کہ بتا نہیں دیتا بات چیت نہیں؟ ہوں، یہ جو نماز شروع سے دہرانے کی بات ہے نا وہ تب ہے جب آدمی دوران نماز بے وضو ہو جاتا ہے، جب دوران نماز آدمی بے وضو ہو جائے گا پھر وہ وہیں سے کنٹینیو نہیں کرے گا جہاں پہ اس نے چھوڑا تھا، یہاں پہ تو پراپر نماز پڑھی جا چکی ہے اور وضو بھی موجود ہے اور سلام پھیرا گیا ہے، لیکن یہاں پہ سہو ہو گیا، سہو کیا ہے کہ یہ نہیں کنفرم ہوا، غلطی لگ گئی ہے کہ 4 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو اس صورت میں پھر دوبارہ سے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں نا وہ سلام بھی اس میں ہوا ہے اور سوری تکبیر تحریمہ بھی ہوئی ہے اور سلام بھی ہوا ہے اور وضو بھی موجود ہے، تو اس طرح یہ اگلی 2 رکعتوں کو پڑھ کے کاؤنٹ کیا جائے گا، پہلی 2 تو پڑھی گئی ہے نا، اگلی 2 رکعتوں کو بھی کاؤنٹ کر کے پھر اس کے بعد سجدے صاحب کر دیے جائیں گے، جی جی ٹھیک ہے سر۔
سر ایک اور سوال ہے، تھوڑا عجیب سا ہے، کہ اگر کوئی بندہ سجدہ سہو کرے جی جی اور یہ بھول جائے کہ یہ سجدہ صاحب ہے، کیونکہ روٹین میں سجدے کے بعد وہ تشہد پڑھتا ہے اور پھر پورا تشہد پڑھ جائے، اور پھر اس کو یہ نہ یاد ہو کہ میں نے سجدہ صاحب کیا تھا ہی نہیں، اور پھر 2 سجدے کر لے، تو کیا ایسی صورت میں یعنی ظاہر ہے بندہ اس کا دماغ تو حاضر نہیں ہے نماز میں، لیکن کیا وہ نماز پوری لوٹائے گا یا پھر بھی وہ قبولیت کے کوئی چانس ہے؟ نہیں، وہ یہ تو پھر وہ ہے نا کہ اس پہ وہ بے اختیار ہے. یعنی بے اختیار اس طرح سے ہے کہ اب سجدہ صاحب کو بھی بھول گیا کہ میں نے کیا یا نہیں کیے، یا کرنے تھے تو نہیں کیے. تو اس میں پھر وہی آ جاتی ہے بات، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنی طاقت ہو. یہ تو بہت ایسا بندہ ہے جس کو بہت زیادہ نسیان کی بیماری ہے، اور جو یہ بھی بھول گیا کہ سجدہ صاحب میں نے کیا یا نہیں کیا، تو اس کو تھوڑا سا آپ الگ کر لیں اس سچویشن سے، کہ اب وہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ سے کس طرح سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب باقیوں نے بتا دیا، یہ خود احساس ہو گیا کہ میں نے یہ چیز چھوڑ دیا، تو پھر وہ سجدہ صاحب کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بھی آخری لائن کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ کے سوال لے لیتے ہیں مزید. وفی روایت لہو، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ صاحب نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ واقعی آپ سے غلطی ہوئی ہے، یعنی نماز آپ نے کم پڑھائی ہے. تو جب یقین، یعنی صاحب بھی تب سجدہ صاحب بھی تب ہوگا جب نسیان کا یقین ہو جائے. تو شکوک کی بنیاد پہ نہیں کرتے رہنا یہ. ٹھیک ہے. یعنی اس کو مذاق نہیں بنا لینا کہ میں وہ تو نہیں رہ گیا تھا یہ تو اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہم بہت زیادہ چیزوں کی طرف لگے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ ہمارا فوکس جو ہے وہ دنیا کے حوالے سے ہوتا ہے، اور نماز کو ہم بیچ میں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ چلو راہ چلتے جیسے کوئی شخص جلدی جلدی پڑھ کے فکر اتار رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا موجود ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. اس کا مطلب ہے نماز پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے تیقن کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن اور انہماک کے ساتھ، اور اسی طرح سے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اہتمام اتنا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت تم زینت اختیار کرو. یعنی آپ پرفیوم لگاؤ، کپڑے دیکھو صاف ستھرے ہیں، اگر نئے پہن سکتے ہو تو وہ پہنو، صاف ستھرے پہنو. یعنی ہم باقی چیزوں میں تو چینج کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کو ہم سمجھتے ہیں جی کوئی بات نہیں، تو اللہ سے ملاقات ہے یہ. تو اس طرح پھر اس میں نسیان بھی کم ہو جائے گا، کہ جب بندہ پورا اس میں مگن ہو کے نماز پڑھے گا. اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا، بندہ نماز وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور اس میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، جو کہ اس نے گناہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں تک اس کو ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم سر. یہ رجوع کی بات ہے، اگر ہم جتنا رجوع پر قائم رہیں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا ان تمام شیطانی وسوسوں سے، نسیان سے، جو کہ فی زمانہ بہت حد تک انسان کی زندگی میں آ گئی ہیں. تو اگر ہم بس رجوع پر رکھیں، اور یہی کہ اللہ نے کہا کہ تم تو ایسے دیکھ نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں سمجھتے تو میں تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر یہ رجوع کی بات ہے، اور اللہ جتنی توفیق دے رجوع کرنے کے لیے، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ اللہ کی توفیق سے اور انسان کی کوشش دونوں اس میں چاہیے ہوتی ہیں. انسان بھی تھوڑا اپنے آپ کو فری کرے، اور جیسے آپ نے کہا رجوع کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. یعنی کبھی اگر کوئی وہ نکل گیا ہے تھوڑا دور، تو واپس آ جائے اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر توبہ قبول کرنے والے ہیں اور پھر توفیق بخشتے ہیں. جی